بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام اولاد انہی میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سن سکیں گے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی خدیجہ، کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا۔ سیدہ رضی اللہ عنہا طاہرہ جیسے مبارک لقب سے اس زمانہ میں سرفراز ہوئی جب جاہلیت کا سمندر موجیں مار رہا تھا اور عورتوں کی بھی قیمت لگائی جاتی تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت ام القریٰ یعنی مکہ میں سن 68 قبل الہجرت میں ہوئی، اور یہ عام الفیل سے تقریباً 15 سال قبل کا وقت، جبکہ سن عیسوی 556 تھا۔ آپ کا نسب مبارک سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلہ میں ایک نہایت اعلیٰ حیثیت کے مالک تھے۔ مکہ معظمہ میں رہائش پذیر ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد فاطمہ بنت زاہدہ سے شادی کی، اور عام الفیل سے 15 سال قبل ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا فرمائی جس کے مقدر میں امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین لکھا جانا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح سے قبل آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلا نکاح عقیق بن عائض سے ہوا، ان سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو حالہ مالک بن نباش سے ہوا، ان سے ایک بیٹی ہند اور ایک بیٹا حالہ پیدا ہوئے۔ بعض مورخین کے نزدیک آپ کا پہلا نکاح عقیق بن عائض سے ہوا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ پہلا نکاح ابو حالہ مالک بن نباش سے ہوا ہے۔ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ نے دونوں اقوال پر متعدد آراء بیان فرمائی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا پیشہ تجارت تھا۔ اسی زمانہ میں جنگ الفجار چھڑ گئی جس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد شریک ہوئے۔ اسی جنگ میں آپ کے والد اور آپ کے خاوند مارے گئے، جس کے باعث سیدہ رضی اللہ عنہا کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت کے عرب معاشرہ میں ایک عورت کے لیے تجارت کرنا نہایت مشکل تھا، چونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ اس لیے آپ نے اپنی تجارت کی خود نگرانی کی اور اپنے عزیز و اقارب کو معاوضہ دے کر مال تجارت کے لیے بھیجتی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دولت و ثروت اور شریفانہ و کریمانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور اسی زمانہ میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی، حسن معاملت، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق ہر شخص نہ صرف قائل تھا بلکہ مدح بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں صاحب حیثیت اور مالدار آدمی نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال دے کر تجارت کراؤں، چونکہ یہ ایام سختی سے گزر رہے ہیں، اس لیے کسب معاش کی ضرورت ہے، لہذا تم ایسا کرو کہ جس طرح دوسرے لوگ
حضرت خدیجہ کا مال شام لے جا کر فروخت کر کے نفع کماتے ہیں، اسی طرح تم بھی ان کا مال لے جا کر فروخت کرو اور نفع حاصل کرو۔ جب سیدہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا میرا مال شام لے جا کر فروخت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، سیدہ رضی اللہ عنہا کو بھی ایسے آدمی کی سخت ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و امانت، راست بازی اور معاملہ فہمی کے پیش نظر سیدہ رضی اللہ عنہا نے خود آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور سیدہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر سیدہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ دوران سفر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی باتیں ایسی مشاہدہ کی جو عام آدمیوں میں نہیں پائی جاتی۔ دوران سفر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے سفر میں ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تو وہاں ایک راہب بھی موجود تھا۔ اس نے میسرہ سے دریافت کیا یہ کون صاحب ہے؟ میسرہ نے کہا یہ مکہ کے باشندے اور قریشی جوان ہیں۔ راہب کہنے لگا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا آدمی نہیں قیام پذیر ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی آخر الزمان کی وہ علامات پائی جاتی ہیں جو پہلے کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے واپس ہو کر جب مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے تھے تو دوپہر کا وقت تھا اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب بالا خانے سے آپ کو اس شام سے آتے دیکھا تو پاس کی عورتوں کو بھی دکھایا۔ تمام خواتین حیرت و استعجاب سے اس حیرت افزا واقعہ کا نظارہ کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشہ وارانہ مہارت اور دیانتداری کے باعث سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی توقعات سے 2 گنا زائد منافع کما کر مکہ واپس پہنچے۔ سیدہ رضی اللہ عنہا بھی ایک دیانتدار خاتون تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سفر کے عوض جو معاوضہ طے کیا تھا اس سے 2 گنا رقم انہیں ادا کی۔ اسی اثناء میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جاہلیت کے ایک عہد میں مکہ مکرمہ کی عورتیں ایک مقام پر جمع تھیں، ان میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ دیکھتی کیا ہے کہ یکایک ایک آدمی نمودار ہوا اور بآواز بلند ندا دی، اے عورتوں، تمہارے شہر میں عنقریب ایک نبی ظاہر ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ تم میں سے جو عورت اس کی بیوی بننے کا شرف حاصل کر سکے تو وہ ایسا ضرور کر گزرے۔ تمام عورتوں نے اس ندا دینے والے کو سنگریزے مارے، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کوئی سنگریزہ نہیں مارا بلکہ سن کر خاموش ہو گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بے حد سمجھدار، صاحب ثروت، سلیقہ شار اور شریف خاتون تھی۔ اللہ جل شانہ نے وافر مال و دولت سے نوازا تھا۔ شرف و عظمت کے لحاظ سے ایک خاص مقام کی حامل تھی۔ چنانچہ نفیسہ بنت منیہ کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام نکاح بھجوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راضی ہونے پر نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ اور ابو طالب نے بھی بخوشی اسے پسند فرمایا۔ نکاح کے لیے آپ کے چچا حضرت حمزہ، ابو طالب اور دیگر معززین خاندان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر آئے۔ ابو طالب جو عمر میں بزرگ تر تھے خطبہ نکاح پڑھایا
اور 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد انتقال کر چکے تھے، اس لیے ان کا نکاح ان کے چچا عمر بن اسد نے کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس گھر سے اسلام کا نور چمکا اور ساری دنیا کو منور کر دیا، اور یہ گھر پھلدار، زرخیز اور مبارک جگہ قرار پایا۔ اس گھر کی برکات میں سے ایک یہ تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خود اور ان کی 4 صاحبزادیاں یعنی بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اسلام لائیں، بلکہ اس گھر کے جملہ افراد نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ رحمت عالم، محسن انسانیت، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اقصائے عالم سے ایک آواز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و تصدیق میں نہ اٹھی۔ تمام جزیرہ عرب خاموش تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں گونج رہی تھی، اور یہ دل آویز آواز سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قلب مبارک سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت کدہ اور کفر و ضلالت کے گڑھے سے انوار الہی کی گویا تجلی تھی، اور انہی کو صدائے نبوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے انتقال ہوا، اور مردوں اور عورتوں میں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھیں۔ ان کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی سے آپ کو اولاد عنایت فرمائی تھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ مقدس خاتون تھیں جنہوں نے نہ صرف سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کا شرف حاصل کیا، بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معین و مددگار ثابت ہوئی۔ ان کی مثالی اور قابل رشک ازدواجی زندگی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سیدہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بڑے اچھے الفاظ اور محبت بھرے انداز میں فرماتے تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس میں مال و دولت کی ہر وقت برسات ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ دولت میں کھیلتی تھی۔ تقریباً سارا مکہ اور اس کی بیشتر آبادی آپ کے مال و تجارت پر اپنی زندگی کی گزران کرتی تھی، لیکن ہر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے کے بعد اپنی ساری زندگی اور مال و متاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اس صبر اور خدمت کا اجر اور صلہ بارگاہ خداوندی سے یہ ملا کہ رب کائنات کے سلام و پیام آنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، خدیجہ حاضر خدمت ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے عالیشان محل کی خوشخبری سنا دیجئے جس میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حق تعالیٰ شانہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ نے یہ سن کر فرمایا حق تعالیٰ شانہ خود سلام ہے اور جبرائیل پر بھی سلام ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ خدیجہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میرا سلام کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ پہلی شخصیت ہے جو اسلام لائی اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی ہے، اور اس معاملہ میں کوئی مرد یا عورت ان کے مرتبہ و مقام کو نہیں پہنچ سکا، اور یہ انتہائی عظیم منقبت ہے جس میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کوئی ثانی نہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن سیدہ کے انتقال پر ملال کے بعد بھی ان کی یاد پہ کر صبر و استقلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تڑپاتی تھی، اور اکثر ان کا ذکر خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ہوتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کی سیرت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔